محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست مل کے میرے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ، شمس الضحیٰ، بدر العلا، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر ہماری آج کی اس محفل کا عنوان سب احباب بخوبی جانتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احباب عزیز وقار، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و کردار 14.5 صدیوں سے لکھنے والے لکھتے آئے ہیں، سنانے والے سناتے آئے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی خطیب ایسا نہیں آیا، کوئی مقرر ایسا نہیں آیا، کوئی قلمکار اور لکھنے والا ایسا نہیں آیا کہ وہ لکھنے کے بعد اور بیان کرنے والا بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح آپ رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں اور مرتے دم تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، اس کی کبریائی کے کلمات اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں، تو اللہ کی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنی لا تعداد اور بے شمار ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر ساری زندگی کر کے بھی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکتے نہیں. اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا اس کائنات کے اندر مبعوث ہونا اور پھر خاص طور پہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اللہ کا یہ محبوب پیغمبر عطا فرمانا، یہ رب کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نعت بیان کی جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، آپ کی سیرت و کردار بیان کیا جائے تو اس کا بھی حق ادا ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ایسا بہترین اور اتنا زبردست ہے کہ ہر ہی قابل ستائش اور قابل تعریف ہے. آج آپ کے گوشت گزار صرف ایک پہلو کروں گا،
وہ پہلو جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں عرش والے نے حکم دیا، خذ العفو وأمر بالعرف، اے نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے۔ معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بہترین مقام کے اوپر سرفراز فرمایا ہے، اخلاق کے آپ کو اس درجے کے اوپر فائز کیا ہے جس تک آج تک کوئی انسان نہ پہنچا ہے اور نہ قیامت تک پہنچ پائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرے رب نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ لوگوں کو انسانیت سکھاؤں، انسانوں کو انسانیت سکھاؤں۔ علاقہ جی وقار ہمیں نمازیں پڑھنی تو آتی ہیں، روزے رکھنے بھی آتے ہیں، آج عمرے میں بھی اللہ بلائے تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ بلاتا ہے، کوئی اور نہیں بلاتا۔ اکثر دعائیں کرتے ہیں جی مدینے والا بلائے گا، مدینے والا نہیں بلاتا، عرش والا بلاتا ہے، جسے عرش والا بلائے وہی جاتا ہے۔ تو جتنے مرضی حج عمرے بھی کر لیں، جتنی مرضی زکاتیں خیراتیں بھی دے لیں، لیکن ان ساری بندگیوں کے پیچھے اگر میں نے انسانیت نہیں سیکھی تو میرے بھائیوں پھر میری عبادات ساری کی ساری فضول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کے نمبردار ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ آقا اسلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے، تو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے بھی سب سے بہترین چیز جو تھی وہ معاف کرنی اور درگزر کرنا تھا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، خذ العفو، کہ نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اب اسے سمجھنا تھا اس معاشرے کے اندر جہاں ذرا ذرا سی بات پہ ایسی خون ریزی ہوتی تھی اور ایسا جنگ و جدل ہوتا تھا، ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسی جنگیں چلتی تھیں، کئی نسلیں تک وہ جاری رہتی تھیں، مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اس بدترین معاشرے میں جہاں اخلاقیات نام کی چیز بالکل ناپید تھی، ناممکن تھی، موجود نہیں تھی، آج ہمارے ہاں جب اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دوست احباب کیا کہتے ہیں، یہ اسلامی قانون لگے گا تو پھر ہم بھی اپنی اصلاح کریں گے، سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو پھر میں اپنی بھی اصلاح کروں گا، سارے سچ بولیں گے تو میں بھی سچ بولوں گا۔ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا انتظار کیا تھا کہ سارے لوگ پہلے بااخلاق بنے تو میں بھی بااخلاق بنوں گا، سارے لوگ سچ بولیں تو میں بھی سچ بولوں گا، سارے لوگ امانتوں کی حفاظت کریں گے تو میں بھی امانتوں کی حفاظت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ کہا تھا کہ سارے لوگ شرم و حیا کے پیکر بنیں گے تو میں شرم و حیا کا پیکر بنوں گا؟ میرے بھائیوں نہیں، سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات پیش کی ہے، اپنی ذات پیش کی ہے۔ آقا علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجھیاں پھینکی جا رہی ہیں، خذ العفو، اے نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ اوجھیاں پھینکی، میرے نبی کی زبان جو ہے اس کے اوپر اف تک نہیں آیا۔ اسی مکے کے بازاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوازیں کسی گئی، دیوانہ، شاعر، مجنون، ساحر کہا گیا۔ خذ العفو، اے نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ اس کا عملی نمونہ میرے نبی نے اپنی سیرتوں کی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ طائف کی بستی میں شریر بچوں کو پیچھے لگایا گیا، پتھر برسائے گئے، سارے کا سارا بدن لہو لہان کیا گیا، جوتے خون سے تر بتر ہو چکے ہیں، فرشتے بھی آج غصے کے عالم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں نبی اجازت دیجیے، پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس ہے، یہ طائف کی خوبصورت بستی جو سرسبز و شاداب ہے، جس کا حسن دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے طائف کی بستی کا رخ کرتے ہیں، ان گستاخوں کے اگر آپ حکم دیں ان پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام خذ العفو کا عملی
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ تو نہ سمجھ ہے، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ خذ العفو، بھائیو یہ باتیں کرنا، سننا سنانا بڑی آسان ہے، معاف کرنا۔ آج اکثر دوست کیا کہتے ہیں جی، بھائی سخت بات یا غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ میرے سامنے وہ غلط بات کرے۔ بھائیو غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جی میں بڑا بہادر دلیر ہوں، غلط بات دیکھ کے میں چپ نہیں رہتا، فوراً بولتا ہوں۔ بھائیو میرے نبی سے بڑا دلیر کوئی نہیں تھا۔ ایک موقع پہ مدینے کے اوپر شب خون مارا گیا، صحابہ کو خبر ملی، صحابہ جو بڑے جنگجو دلیر بہادر تھے اپنا اسلحہ پکڑا، مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے سے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے، قریب جا کے دیکھا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا میرے ساتھیوں آ جاؤ، اللہ کی نصرت کے ساتھ دشمنوں کو بھگا، اکیلا ہی بھگا آیا ہوں۔ اور پیر ایسے ہوتے ہیں، جرنیل ایسے ہوتے ہیں، کمانڈر اور قائد ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوں، جاؤ تم جا کے لڑو۔ میرے نبی کا سیرت و کردار کیا ہے؟ اگر خذ العفو کا درس دیا ہے اور بھائی معاف کرنے کو سیکھو، معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو، معاف کرنے کا شیوہ اختیار کر لو۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھا کے، باتیں سن کے، تانے سن کے، اپنا جسم لہو لہان کروا کے بھی ہاتھ اٹھائی تو کیا کہا؟ بد دعا نہیں دی، ہماری طرح تعلق ختم نہیں کیا۔ آج ہمارے قریبی بھائی، ہمارے خونی بھائی، ہمارے رشتہ دار، اعزاء و قاربین، دوست احباب، ایک چھوٹی سی بات ناگوار گزر جائے، میری شان کے خلاف ہو جائے تو اس سے جینا مرنا ختم کر دیتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خذ العفو کا مطلب کیا ہے؟ اور معاف کرنے کو سیکھو، معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے نبی علیہ السلام کا دیوانہ پاس آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، قرآن میں عرش والے نے بھی بڑا حکم دیا ہے، آپ بھی بار بار حکم دیتے ہیں، کبھی معاف کرنے کو اپنا شیوا بنا لو، اگر تم معاف کرو گے عرش والا تمہیں معاف کرے گا کیونکہ وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میرا غلام ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا، کام کرنے میں سستی کاہلی کا شکار کرتا ہے، کتنی دفعہ معاف کروں؟ سبحان اللہ۔ خذ العفو، عرش والے نے قرآن بھیجا تو اس کا عملی ثبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مدینہ کی بستی میں چل کے دکھا دیا۔ قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے، محمد عربی کی سیرت میں دیکھ لو، محمد عربی کی ذات میں دیکھ لو۔ کہا بتائیے میرا خادم، میرا نوکر، میرا غلام غلطی کرتا ہے، دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیونکہ آپ سے یہ سوال ہو تو کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آدھے 3 مرتبہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر نہیں، صبر ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا غلام دن میں، ایک دن میں، یہ نہیں کہا پوری زندگی میں، پوری زندگی میں نہیں کہا ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تم پھر بھی اسے معاف کر دو۔ اور بھائیو کیوں کہا؟ کیونکہ دن میں ہزاروں بار اس عرش والے کو ناراض کرتا ہوں، اس کے عذاب کو دعویٰ دیتا ہوں، اس سے خلاف کرتا ہوں، اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر بھی امید ہے کہ کیونکہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس امید پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہوں۔ خذ العفو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ بھی گناہ کرے، 70 مرتبہ بھی غلطی کرے، 70 بار تمہاری بات نہ مانے، پھر بھی درگزر کرو، پھر بھی معاف کرنے کو اپنا شیوا کرو۔ اور محدثین نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں 70 سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگا دی کہ 71 مرتبہ کرے تو اس کو زمین پہ لٹا کے پٹائی شروع کر دو، فرمایا بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی محبت بھری شفقت بھری زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر میری یہ بات نوٹ کرو اور قیامت کرو جواب تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دینا کہ جتنے بھی تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے تمہارے بھائی ہیں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہیں، چاہے تمہارے دوست ہیں،
اس سے بھی آگے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا گستاخ، اتنا بڑا گستاخ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قتل کا فرمان جاری کر چکے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جن کی تعریف اپنے بھی کرتے تھے، بیگانے بھی کرتے تھے، جانی دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور تعریف بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ ایسا گستاخ تھا جو نبی علیہ السلام کو بھی گالی دیتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور عرش والے کو بھی برا بھلا کہا کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جہاں ملے اسے قتل کر دیں۔ اب آقا علیہ السلام فرمان جاری کر چکے ہیں، لکھنے والوں نے لکھ بھی لیا، تلاش کرنے والوں نے تلاش شروع کر دی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ مدینے کے اندر ایک اجنبی کو پکڑا، پوری چھان بین کی گئی، پتہ چلا کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں، مدینے کسی کو جانتا نہیں، کسی کا مہمان بھی نہیں، اجنبی ہے اور اس کا ارادہ بھی خطرناک ہے، مسلمان بھی نہیں، پکڑا لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح ہوئی، محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مالک سے باہر نکلے، اشوالی نے بتایا کہ خزن اب اس کا عملی نمونہ محبوب پیغمبر آپ نے دوبارہ امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آقا اسلام پاس آئے، بہت ہی محبت بھرے انداز میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ جاتا، صحیح بخاری کے الفاظ، آقا صاحب پوچھتے ہیں سماما سناؤ کیا حال ہے؟ گالیاں دینا تو دور کی بات، آج میرا کوئی خونی بھائی یا میرا بڑا ہی لنگوٹیا یار میری کوئی ایک چھوٹی سی بات نہ مانے تو میں کہتا ہوں میرا تمہارے ساتھ جینا مرنا ختم ہے اب۔ لیکن وہ گالیاں دیتا ہے کسے؟ امام الانبیاء کو، نبیوں کے سردار کو، خاتم النبیین علیہ السلام کو۔ لیکن نبی علیہ السلام محبت بھرے انداز میں پوچھتے ہیں یار سماما سناؤ کیا حال ہے؟ میرے ساتھیوں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی، کھانا شانا دیا ہے؟ بہت اچھے انداز میں حاجت پوچھا، لیکن وہ آگے سے پھر بات بھی نہیں کرتا۔ ان تک تو ظالمین وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرِينَ، کہتا ہے اگر قتل کرنا چاہتے ہو کرو، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، اپنے علاقے کا وڈیرا اور چودھری ہوں، قتل کرو گے تو میرے علاقے کے لوگ میرے خون کا بدلہ لیں گے، اور اگر تم احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دو گے تو مجھے پتا ہے کہ احسان فراموش بھی نہیں، تمہارے احسان کا بدلہ کیسے دیں گے۔ 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یار اتنا بڑا گستاخ جس سے قتل کا فرمان محبوب پیغمبر علیہ السلام جاری کر چکے ہیں، اور 3 دن صحابہ بھی عملی نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے موجودگی میں ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تیسرے دن صحابہ کو یقین تھا کہ آج آقا علیہ السلام حکم دیں گے اور اس گستاخ رسول کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خذل جو اللہ نے کہا نا محبوب پیغمبر معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو، تو آقا علیہ السلام نے عملی طور پہ کہا اے صحابہ جاؤ، بڑا آدمی ہے چودھری آدمی کوئی بات نہیں، اس نے بڑی سخت باتیں بھی کی، برا بھلا بھی کہا، جاؤ مدینے کی زراعت میں جا کے آزاد کر۔ لیکن بھائیوں معاف کرنا بدلہ لینے سے بھی بڑا خیال ہے۔ آپ بدلہ لے لیں گے بات ختم ہو جائے گی، برابری ہو جائے گی، آپ لے سکتے ہیں بدلہ، لیکن رب کی رضا کے لیے اگر معاف کر دیں گے تو ساری عمر وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ کیسے وہ سمامہ بن اسعد پر نبی کا ایسا غلام بنا کہ پھر مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی نام بیان کرتا